الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، ذوالحج کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. آج اس کی 12 تاریخ ہے اور یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. اس لیے بھی کہ اس مہینے کے اندر اسلام کا ایک بہت بڑا رکن حج ادا کیا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی والا عمل ادا کیا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اسلام کے اندر جو 2 عیدیں ہیں ان میں سے جو سب سے بڑی عید ہے عید الاضحیٰ، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ادا کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم حضرت عثمان ذی النورین ذو الحجرتین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم المرتبت انسان ہیں. آپ اپنی عمر کے 34ویں سال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام لائے، اور آپ ان صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا. تو میں آج آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس گفتگو کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ذو الحجرتین بھی کہا جاتا ہے. ذو الحجرتین کا مطلب ہوتا ہے 2 ہجرتوں والا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 ہجرتیں فرمائیں، ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ذی النورین ہے، 2 نوروں والا.
یہ لقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے عنایت ہوا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں حضرت بی بی رقیہ اور حضرت بی بی ام کلثوم کے ساتھ یکے بعد دیگر نکاح فرمایا، اس لیے آپ کا لقب ذی النورین ہے۔ میرے محترم دوستو، ذرا غور کریں، جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اگر کسی کے نکاح میں کسی نبی کی ایک بیٹی آ جائے تو یہ بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے کہ مطلب اس نبی نے اس بندے کو اس لائق سمجھا کہ اس کو اپنی بیٹی نکاح میں دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ شخصیت ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی نہیں، دو بیٹیاں اس کے نکاح میں دی ہیں۔ یہ اتنے بڑے عظیم المرتبت انسان ہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عثمان، آپ بدر میں شامل نہ ہوں، آپ اپنی بیوی حضرت بی بی رقیہ کی تیمارداری فرمائیں۔ اب جو صحابہ کرام بدر میں شامل ہوں گے اور ان کا جو مقام اور مرتبہ اور ثواب ہوگا، وہی مقام اور مرتبہ اور وہی ثواب اے عثمان اللہ تجھے بھی عنایت فرمائیں گے۔ حالانکہ ثواب تو تب ملنا تھا جب آپ جنگ میں شامل ہوتے، بندہ جنگ میں شامل ہوتا ہے پھر اس کو وہ ثواب ملتا ہے کہ اس نے فلاں جنگ میں حصہ لیا۔ لیکن حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں کہ جنگ میں حصہ لیا نہیں ہے، اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں کہ آپ کو بدریین کا مقام عنایت ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بدر میں شامل ہونے والے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کو جو جو مال غنیمت میں حصہ ملے گا اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ یہ اتنے بڑے عظیم انسان ہیں۔ اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان 10 صحابہ کرام کو ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی۔ ان 10 میں ایک حضرت عثمان بھی تھے کہ آپ نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ تو ان 10 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں کہ دنیا میں ہی حضور علیہ السلام نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے، ایک رفیق ہوتا ہے۔ اے عثمان، جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام جس کو اپنا ساتھی قرار دے رہے ہیں دنیا میں نہیں جنت میں، تو آپ اندازہ لگائیں اس شخصیت کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اور آپ ان صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ، کہ وہ سب سے پہلے سبقت کرنے والے کس میں؟ بعض علماء کرام نے لکھا کہ جو بدر میں شامل تھے، یا بعض نے لکھا کہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے پہلے اسلام لائے وہ اس آیت مبارکہ میں شامل ہیں۔ تو ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اس آیت کا مصداق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بن رہے ہیں۔ پھر وہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد خاموش ہو جاؤ، اے احد ہلو نہیں، اس لیے کہ آپ کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 شہید یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اس لیے اپنا ہلنا بند کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ میرے محترم دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس باغ کے دروازے پر تم پہرا دو اور کسی کو باغ میں اندر آنے کی اجازت نہ دینا، ہاں جن کو میں اجازت دوں ان کو چھوڑنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنویں پر تشریف لے گئے، آپ نے اپنے پاؤں مبارک اس کنویں کے اندر داخل فرمائے تاکہ ٹھنڈک حاصل ہو۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت ابو موسیٰ نے اجازت طلب کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہ ابو بکر کو اجازت بھی دو اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی سناؤ۔ چنانچہ حضرت ابو بکر آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب کنویں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ابو موسیٰ نے اجازت طلب کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہ حضرت عمر کو بھی اجازت دو اور اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس کنویں کی بائیں جانب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں جانب آپ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت ابو موسیٰ نے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، حضرت عثمان کو بھی اجازت دو اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو چونکہ آپ کی دائیں جانب حضرت ابو بکر بیٹھے تھے اور آپ کی بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو حضرت عثمان حضور کے بالکل سامنے بیٹھ گئے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ایک ترتیب سمجھائی کہ دیکھو جس طرح حضرت ابو بکر پہلے آئے تو خلافت میں بھی ابو بکر پہلے ہوں گے، حضرت عمر دوسرے نمبر پر آئے تو خلافت میں حضرت عمر دوسرے نمبر پر ہوں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر آئے تو حضرت عثمان خلافت میں بھی تیسرے نمبر پر ہوں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ آپ غور کریں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور پھر غور کریں کہ حضرت ابو بکر حضور کی دائیں جانب بیٹھے، حضرت عمر آپ کی بائیں جانب بیٹھے اور حضرت عثمان آپ کے سامنے بیٹھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی جو قبر ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب بنے گی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے وہ حضور کی بائیں جانب بنے گی، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے وہ آپ کے بالکل سامنے بنے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کی دائیں جانب دفن کیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بائیں جانب دفن کیا گیا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی قبر مبارک کے بالکل سامنے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو یہ اتنے عظیم المرتبت انسان تھے، حتیٰ کہ آپ غور کریں سن 6 ہجری کے اندر جو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اس صلح نامے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قاصد کا انتخاب فرمایا تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو اس لائق سمجھا کہ وہ قاصدیت کے جو حقوق ہیں وہ صحیح طور پر ادا کرے گا، اس لیے آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ چنانچہ جب کافی دیر ہو گئی اور یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غصے کے عالم میں تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا ایک درخت کے نیچے، اور تمام صحابہ کرام سے 1400 صحابہ کرام تھے، سب سے حضور نے حضرت عثمان کے قتل پر بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ جب سب نے بیعت فرما لی تو آپ نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، حضرت عثمان زندہ ہے، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، تو کیوں نہ اس بیعت میں حضرت عثمان بھی شامل ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، تھوڑا اندازہ لگائیں، حضرت عثمان کے قتل کے بدلے پر بیعت ہو رہی ہے، اور پھر حضور اس بیعت میں جناب عثمان کو شامل فرما رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ دیکھو، یہ جو میرا دایاں ہاتھ ہے یہ گویا کہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، اور یہ دایاں ہاتھ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، یعنی حضرت عثمان میرے ہاتھ پر بیعت فرما رہے ہیں۔ تو اسی بات کو پھر قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ مبارک پر ایک درخت کے نیچے بیعت فرما رہے تھے، تو اس بیعت میں حضرت عثمان بھی شامل ہیں۔ پھر قرآن نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ہاتھوں کے نیچے آپ کا ہاتھ تھا، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ تھے، تو پھر میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان تمام ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس صلح حدیبیہ میں قاصد بن کر جانے والی شخصیت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا تو یہ علم تھا، چاہے زمانہ جاہلیت ہو چاہے زمانہ اسلام ہو۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب کوئی بچہ روتا تھا بھوک کی وجہ سے تو مائیں اس بچے کو یہ کہہ کر سلاتی تھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور اپنا مال آپ پر نچھاور کریں گے، آپ پر قربان کریں گے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی سخی تھے اور آپ زمانہ اسلام میں بھی سخی تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو مدینۃ المنورہ کے اندر ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، جس کو بئر روما کہا جاتا تھا، اور وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ یہودی لوگوں کو جو پانی دیتا تھا وہ قیمت کے ساتھ دیتا تھا۔ جب مسلمان آئے تو پانی کی کمی ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ رب العزت جنت میں اس کو ایک کنواں عنایت فرمائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں تقریباً 20,000 درہم میں اس یہودی سے وہ کنواں اس اعتبار سے لیا کہ ایک دن وہ اس سے پانی لے گا اور ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے کا حق رکھیں گے، اور پھر اپنی باری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کے پانی کو سب کے لیے کھلا چھوڑ دیا، چاہے مسلمان ہوں چاہے یہودی ہوں چاہے جو بھی ہوں، وہ اس کنویں سے پانی لے لیں۔ تو وہ اتنی مقدار میں پانی لے لیا کرتے تھے کہ دوسرے دن پانی لینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔
تو اس یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان کا پانی بند کر دیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پانی تو بند نہیں کروں گا، ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی میرے ہاتھ فروخت کر دیں. تو آپ نے بقایا 15,000 درہم دے کر، یعنی ٹوٹل 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جو آج تک مسلسل چل رہا ہے اور آج تک لوگ اس کنویں سے پانی پی رہے ہیں اور اس کے ثواب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستفید ہو رہے ہیں. اور آپ کی سخاوت غزوہ تبوک کے موقع پر تو دیکھنے کے لائق تھی کہ تبوک کی جو لڑائی تھی وہ انتہائی سخت لڑائی تھی. مسلمانوں کی تعداد 30,000، رومیوں کی تعداد 2 لاکھ، اور سواریاں نہیں ہیں، سامان نہیں ہے سفر کرنے کے لیے، جبکہ رومیوں کے پاس جدید ہتھیار ہیں، ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہیں. تو آپ نے تبوک کے موقع پر چندے کا اعلان فرمایا. تو اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا سامان لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا آدھا جو مال تھا وہ لے آئے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 100 اونٹ بما ساز و سامان کے حضرت عثمان اس غزوے میں دیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ تبوک کی لڑائی ہے، مال جمع کرو جہاد کے لیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اٹھے اور فرمایا اللہ کے حبیب 100 اونٹ مزید بما ساز و سامان کے میں دینے کا اعلان کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ سخت لڑائی ہے، لہذا اس کے لیے توشہ جمع کرو، مال جمع کرو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے حبیب 300 اونٹ بما ساز و سامان کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد میں دینے کا اعلان فرماتا ہے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور 1,000 دینار لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیے. میرے بھائیوں، 1,000 دینار تھوڑی مالیت نہیں ہے، بہت بڑی مالیت ہے کہ تقریباً جو درہم ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے، جو دینار ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے. تو 4 دینار مل کر 1 تولہ سونا بنتا ہے، اور 1 تولہ سونے کی قیمت آج کے زمانے میں 4.5 لاکھ سے اوپر ہے. تو تقریباً 1,000 دینار یہ 250 تولہ سونا بنتا ہے، اور 250 تولہ سونے کی جو قیمت ہے وہ اگر حساب لگایا جائے تو کوئی 11.5 کروڑ 50 لاکھ روپے بنتی ہے. اس زمانے میں حضرت عثمان نے یہ سخاوت کی تھی. تو اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان درہموں کو، ان دیناروں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے اور الٹ پلٹ کرتے تھے، کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ عثمان تو نے اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا ہے، اتنا مال خرچ کیا ہے کہ آج کے بعد آپ کو اب کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا اندازہ آپ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب اسلام خوب پھیلا تو مسجد نبوی کو توسیع دینے کا معاملہ پیش آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا خریدا جائے، پھر اس کو مسجد نبوی میں شامل کیا جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب زمین آپ خریدیں، زمین کی قیمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا فرمائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، پوری کی پوری قیمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی. میرے محترم دوستو، ذرا تھوڑا غور کریں
کہ وہ مسجد نبوی جس میں آج لاکھوں لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ان سب کو جو ثواب مل رہا ہے اس ثواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کے شامل ہیں۔ اسی طرح جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی، کافی مہینوں کے بعد حضرت عثمان کے قافلے بماساز و سامان کے مدینے میں آئے تو تاجر حضرت عثمان کے پاس آئے کہ آپ ہمیں وہ سامان بیچ دیں، ہم دگنی اس کی قیمت ادا کریں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم 3 گنا زیادہ اس کی قیمت ادا کریں گے، کسی نے کہا کہ آپ سامان وہ ہمیں بیچ دیں، ہم آپ کو 4 گنا قیمت ادا کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں نے تو یہ سامان بیچ دیا ہے۔ وہ فرمایا کس کے ہاتھوں بیچا ہے؟ فرمایا کوئی ہے جو مجھے اس کی 10 گنا بڑھا کر قیمت ادا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ تاجر تو سارے ہم ہی ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو فرمایا وہ اللہ ہے جس نے یہ اعلان فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کر کے آئے گا اللہ اس ایک نیکی کا بدلہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ تو میں وہ پورا کا پورا مال اور سامان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور جتنے بھی مسلمان ہیں میں ان کے لیے بطور صدقہ کے دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو یہ تھا آپ کی سخاوت کا عالم، آپ بڑے سخی انسان تھے، اس لیے جب بھی سخاوت کی بات آئے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ آپ سخی ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے بڑے عاشق بھی تھے، کہ فرماتے ہیں معرفت الصحابہ کے اندر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد حرام کی طرف نکلے۔ حضرت عبد الرحمن تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا، چنانچہ آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئے اور آپ نے نفل کی نیت باندھی، میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عثمان نے ایک رکعت میں، نفل کی ایک رکعت میں پورا کا پورا قرآن مجید ختم کر دیا۔ یہ ہیں ان کے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے اور قرآن مجید کے ساتھ عشق کے واقعات، کہ ایک رکعت میں صرف پورا کا پورا قرآن مجید مکمل کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جامع القرآن بھی تھے، قرآن مجید کو ایک ہی لغت قریش پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے صلہ بھی ایسا دیا کہ جب باغیوں نے آپ کو ایک گھر کے اندر محبوس کر لیا تو شہادت کے وقت جب شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے کہ خون کے جو چھینٹے تھے وہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پر لگیں کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، لیکن حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں جس کی شہادت کی گواہی اللہ رب العزت کا قرآن دے گا۔ میرے محترم دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بھی کثیر مقدار میں ہوئی، اسلام آپ کے زمانے میں بڑا خوب پھیلا۔ چنانچہ دور فاروقی میں اگر ہم اندازہ لگائیں تو حضرت فاروق اعظم نے جب وفات پائی تو اس وقت اسلام 22 لاکھ مربع میل زمین پر پھیل چکا تھا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت اسلام 36 لاکھ مربع میل زمین پر پھیل چکا تھا۔ تیونس، مصر، مراکش اور افریقہ کے علاقے یہ فتح ہو چکے تھے، اسلام ان میں داخل ہو چکا تھا۔
اور آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ سب سے پہلی بحری لڑائی جو لڑی گئی، بحری جنگ جو لڑی گئی، وہ حضرت عثمان کے دور میں لڑی گئی۔ آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہوگی جو سمندر میں جا کر جہاد کرے گی، اور فرمایا جو یہ کرے گی تو اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو اس وقت حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھیں، تو ام حرام نے موقع کا فائدہ اٹھا کر آپ سے فرمایا اللہ کے حبیب دعا کریں میں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ چنانچہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی جہاد میں شامل ہوئی تھیں جو سمندر کے راستے سے لڑا گیا تھا، اور اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اتباع کو اگر دیکھا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کس لیول کی تھی، کس درجے کی تھی اس شخصیت میں، جناب عثمان میں، تو فرمایا کہ ایک دن سخت دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے، مسجد نبوی کے گیٹ پر آپ بیٹھے ہیں دھوپ میں، اور جو کی روٹی کھجور کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کی روٹی کھجور کے ساتھ دھوپ میں، یہ کون سا ٹائم ہے، یہ کون سی روٹی ہے آپ کھا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک دن میں نے دھوپ میں حضور کو دیکھا تھا کہ جو کی روٹی کھجور کے ساتھ تناول فرما رہے تھے، تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ دوسری سنتیں تو دوسری سنتیں ہیں، فرمایا میں نے چاہا اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک دن آپ نے مسجد کے دروازے کے پاس پانی منگوایا اور وضو فرمایا، اور درمیان وضو میں آپ مسکرائے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں وضو کے درمیان؟ فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا مسجد کے دروازے پر، مین جو دروازہ ہے اس کے پاس آپ بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے، اور درمیان وضو میں آپ نے مسکرایا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ حضور کی یہ سنت بھی زندہ کر دوں، تو اس لیے میں نے مسکرا دیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس پہلو سے دیکھیں گے آپ حضرت عثمان کو کامل پائیں گے، اس لیے تو اللہ کے حبیب نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت سنا دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔